اس عہد کو پھینک دیتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا۔ اللہ نے یہودیوں کے تعلق سے کہا کہ جب ان کے پاس اللہ کا ایک رسول تشریف لایا جو ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق فرمانے والا ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو جب وہ رسول ان کے پاس آیا جو خود ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہے، توریت انجیل زبور کی تصدیق کرتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب توریت انجیل زبور کو اٹھایا، غلافوں میں لپٹا اور طاقوں کے اندر سجا کے رکھ دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب رسول آیا تو انہوں نے اپنی کتابوں کو اٹھایا اور طاقوں کے اندر سجا کر کے رکھ دیا۔ جس طرح سے آج مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں، قرآن مقدس کو لیتے اور اس کو اچھے غلاف کے اندر لپیٹ کر کے طاقوں میں سجا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہودیوں نے بھی یہی کیا تھا، ہم بھی یہی کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنی کتابوں کو ایک جگہ رکھ دینا چاہتے تھے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں وہ کتابیں نہ پڑھ سکے، اس لیے کہ اگر ان کی آنے والی نسلوں نے وہ کتاب پڑھ لی تو پھر وہ تو اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے کتابوں کو اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیا تھا، اور ہماری قوم نے بھی وہی کیا، قرآن مقدس کو اٹھایا اور طاقوں کے اندر رکھ دیا، اس لیے کہ اب وہ طاق میں اوپر اونچی جگہ رکھا ہوا ہے تو کسی بچے کا تو ہاتھ نہیں پہنچ سکتا، اور جب کوئی بچہ اس کو نکالے گا نہیں تو پڑھے گا نہیں، اور پھر وہ اسلام پر چلے گا نہیں۔ اور ہمارے اندر یہ ایک ایسی سازش ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے کہ ہم نے خود بخود اپنے بچوں کو قرآن مقدس سے دور کر دیا ہے، یہ ہم خود اپنی طرف سے یہ کر رہے ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی وہی کیا، اللہ نے وہی فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا؟ ایک گروہ نے کتابوں کو اٹھا کے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، طاقوں میں رکھ دیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کأنہم لا یعلمون، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے کام ایسا کیا، اٹھا کے رکھ دیا، اور یوں محسوس ہونے لگا جیسے کہ ان کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو کتاب دی تھی، وہ کتاب کو تو ماننے والے نہیں تھے، لیکن وہ حضرت سلیمان کی سلطنت میں جو جادو کیا جاتا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب کو ماننے کے بجائے جادو کے پیچھے چلنے لگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور سلیمان نے کفر نہ کیا، ہاں شیطان کافر ہوئے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ اب یہودیوں نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جادو جو ہے تو وہ کفر ہے، جادو کرے یا کرائے یہ دونوں کفر ہے۔ بلکہ کل شب برات حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا شب برات میں اللہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن جو جادو کرتا یا کرواتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا، اتنا برا عمل ہے۔ تو وہ حضرت سلیمان پر تھوپتے تھے کہ حضرت سلیمان بھی جادو کرتے ہیں، جادو تو کفر ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا سلیمان نے کفر نہیں کیا، لیکن وہ شیطان تھے جو کافر تھے، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ تو الزام انہوں نے لگا دیا حضرت سلیمان پر کفر کا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حق میں یہ آیت نازل کی، بتا دیا کہ حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان نے جادو نہیں کیا تھا۔ آگے فرمایا وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور وہ جادو جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا۔ اللہ نے لوگوں کی آزمائش کے لیے دو فرشتوں کو زمین پر بھیجا کہ جاؤ جا کر کے لوگوں کو آزماؤ، جادو ان کو بتاؤ، تو جب وہ دیکھیں گے جادو کے اثرات کو تو کیا ان کا دل میری طرف سے پھر کر جادو کی طرف جاتا ہے؟ تو آزماؤ ان لوگوں کو، ان کی آزمائش لو۔ تو اللہ نے دو فرشتوں کو نازل کیا تھا جادو لے کر، جس کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آگے کہا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو تیری آزمائش ہے۔ وہ جو فرشتے بھی تھے جادو سکھانے والے،
وہ کسی کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم تو تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں، اس کو مت سیکھو۔ وہ پہلے یہ بتا دیتے تھے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ضد کرتا تو وہ سکھا دیتے تھے، اور اگر وہ سیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جب وہ جادو سیکھ لیتے ضد کر کے تو اس سے ہوتا کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں۔ اب وہ جادو سیکھ کر کیا کرتے؟ دیکھتے کہ دو لوگوں کا گھر اچھا بسا ہوا ہے، دونوں ہنسی خوشی ہے، تو وہ جادو کے ذریعے دونوں میں جدائی پیدا کر دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جس سے جدائی ڈالے مرد اور اس کی عورت میں، اور اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ اب کوئی انسان کتنا ہی جادو کر لے، لیکن اس کے جادو کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک خدا کا حکم نہ ہو، خدا کی مرضی نہ ہو۔ کوئی کتنا بڑا جادوگر ہو، کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ نہ کسی کی دعا کا اثر ہو سکتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر، نہ کسی کے جادو کا اثر ہو سکتا ہے خدا کی مرضی کے بغیر۔ اور ہم نے خدا کو راضی کرنا چھوڑ کے سب کو راضی کرنا شروع کیا۔ اب آپ دیکھیے، اگر اللہ ہم سے راضی ہوگا، پوری دنیا مل کے بھی ہم پر جادو کریں گی تو کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن اللہ کو ناراض کیا ہم نے، اور پھر اگر کسی نے تھوڑا سا بھی پڑھ کے پھونک دیے تو پھر ہماری نैیا ڈگمگانے لگ جاتی ہے، اور پھر بھاگتے پھرتے کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ تو آپ نے اگر اللہ کو راضی کیا ہوتا تو اس کا تو اثر ہی آپ پر نہیں ہوتا پہلے تو اپنے اندر اللہ کا ڈر خوف پیدا کیجئے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کیجئے، پھر یہ کیا ہے، زمانے کا کتنا ہی بڑا جادوگر آپ کے سامنے آئے پھر آپ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا نا، تاریخ 750-800 سال پہلے غریب نواز پر جب جوگی جے پال نے جادو کرنا شروع کیا تو غریب نواز کے سامنے وہ تھک گیا جادو کر کے، لیکن غریب نواز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو جس کے ساتھ اللہ کی رحمت ہو، دنیا کا کوئی جادو اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ ضرر پہنچا سکتے لیکن اس وقت وہ اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر خدا کے حکم سے۔ آگے کا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا، نفع نہ دے گا۔ اللہ نے بتا دیا جادو تم سیکھو گے، کرو گے، کراؤں گے تو اس سے تمہیں صرف نقصان ہی ہوگا، کبھی نفع ہو ہی نہیں سکتا۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ جادو کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کر لیا، اب آخرت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں جی لی ہم نے جتنی زندگی ہے، دنیا میں کما لیا ہم نے جادو کے ذریعے، دنیا میں خوشی مل گئی ہمیں جادو کے ذریعے کسی کا گھر توڑ کے، لیکن اب وہ بھی جانتے ہیں قیامت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اس میں ملوث ہے، اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اس میں ملوث ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو سمجھائے، اسلام کا احکام اس کو بتائے، اس کی دنیا بھی سنوارے، آخرت بھی سنوارے۔ یہ جادو بہت بری چیز ہے اور اللہ نے اس کی ممانعت بھی قرآن مقدس میں آئی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔ جادو کے لیے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی، اب اپنی جانوں کو جہنم میں وہ داخل کریں گے جادو کے سبب۔ تو کیا بری چیز ہے وہ کہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی؟ دنیا کے سکون کے لیے، دنیا کی راحت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لیا۔ اور اللہ نے دیکھے کیا انداز میں بیان فرمایا، آپ اس کلام کے اندر درد دیکھے کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی۔ اور اللہ نے آگے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں اس بات کا علم ہوتا، کسی طرح انہیں پتہ چل جاتا کہ انہوں نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا ہے، کتنا برا سودا کیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کسی طرح انہیں پتہ چل جائے کہ کتنا نقصان ہے جو وہ اٹھا رہے۔ کسی کو پتہ چل جائے تو پھر وہ کبھی جادو کی طرف دیکھے بھی نہ۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے. اب ان لوگوں کے تعلق سے ہے، یہودیوں کے تعلق سے یا جادوگروں کے تعلق سے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ نے آگے فرمایا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر وہ ایمان لاتے پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے. اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا ہے. لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کے پاس بہت اچھا ثواب ہے اگر وہ ایمان لے آتے پرہیزگاری کرتے. انہوں نے تو دنیا میں دیکھا کہ جادو کے ذریعے ہم کو یہ مل گیا، وہ مل گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو دنیا کی تو نعمتیں انہوں نے دیکھ لی، لیکن اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ اللہ کے پاس کیا نعمتیں ہیں تو اللہ نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آتے پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے پاس تو سب سے اچھا ثواب ہے، پھر سب سے اچھا اجر ہے اللہ کے پاس. پھر یہاں پر اللہ نے فرمایا لو کانوا یعلمون، تو کسی طرح انہیں علم ہوتا کہ اللہ کے پاس کیسا اجر ہے. سورۃ البقرہ کی آیت 104 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو. اس کا واقعہ دراصل یہ ہے پس منظر کہ صحابہ کرام حضور سے کہا کرتے جب کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو صحابہ حضور سے کہتے راعنا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجئے، دوبارہ سمجھا دیجئے. لیکن یہودیوں کی لغت میں راعنا کا مطلب ہوتا تھا اے میرے چرواہے. تو مسلمان تو رعایت کے لیے کہتے، لیکن یہودی اب مذاق اڑانے کے لیے کہنا شروع ہو گئے. حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے وہ یہودی عالم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کو تو پتہ چل گیا کہ یہودی کس مقصد سے کہہ رہی ہے. انہوں نے یہودیوں کو دھمکی دی تو یہودیوں نے کہا کہ تم ہم پر برہم کیوں ہوتے ہو، ہم سے ناراض کیوں ہوتے؟ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہم جو کہہ رہے ہیں، ہم سے کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ تب جب بات ان کے جب سمجھ میں آئی تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، کہا یا رسول اللہ یہودی تو مذاق اڑاتے اس بات کو لے کر کے کہ رائنا کہتے ہیں مسلمان. تو اللہ نے جب میرے حبیب کو دیکھا تو پھر وہ اللہ جس نے حبیب کو بے عیب تخلیق فرمایا ہے وہ اللہ کب پسند کرتا کہ اس کے حبیب پر کوئی تان کرے، تشنیع کرے، کوئی چڑھائے؟ تو اللہ نے حکم نازل کر دیا قرآن میں لا تقولوا رائنا، مسلمانوں آج کے بعد رائنا نہیں کہنا میرے حبیب کو. حالانکہ مسلمانوں کے پاس مطلب کچھ اور تھا، یہودیوں کے پاس مطلب کچھ اور تھا، لیکن خدا نے کہا ایسا کوئی مطلب چاہیے ہی نہیں جس کا غلط مطلب نکالا جائے، ایسا کوئی لفظ نہیں چاہیے. تو اب حکم ہو گیا کہ رائنا نہیں کہنا اب کبھی. تو پھر عرض کی یا رسول اللہ کہنا کیا جب رائنا نہیں کہنا؟ تو پھر اللہ نے فرمایا وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ یوں کہو کہ ہماری طرف نظر کیجئے، ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے. ہم کہتے نا یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا. تو اللہ نے کہا اب سے رائنا نہیں کہنا بلکہ کہنا وَقُولُ انظُرْنَا، بلکہ یوں کہو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف نگاہ کرم کیجئے. اور اب اللہ نے فرمایا وَاسْمَعُوا، بلکہ تم پہلے ہی سے غور سے سماعت کرو تاکہ پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے. وَقُولُ انظُرْنَا کہنا ہو تو یہ کہو نظر کیجئے، لیکن پہلے وَاسْمَعُوا پہلے ہی سے غور سے سنو تاکہ تمہیں ضرورت ہی نہ پڑے پوچھنے کی دوبارہ. اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. وہ کافر جو مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کافر جو اسلام کے خلاف وہ کوششیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 105 میں اللہ نے فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، وہ کافر ہے کتابی یا مشرک، وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے. دراصل مدینہ کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے گئے نا تو کچھ یہودی تھے جو مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے لگے، اچھے سے رہنے لگے. اب مسلمان تو بھولے بھالے ہوتے ہیں، بلکہ میرے نبی کی حدیث مبارکہ میں نے کل ہی پڑھی ہے، حضور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا مسلمان اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے دیکھ کر یوں محسوس کرتا ہے جیسے یہ پاگل ہے. وہ مسلمان کو بے وقوف تصور کرتا ہے، مسلمان اتنا بھولا ہوتا ہے. یہ اس کی علامت ہے مسلمان ہونے کی، وہ بھولا ہوتا ہے،
وہ چالاک نہیں ہوتا، چال باز نہیں ہوتا، سازش کرنے والا نہیں ہوتا، مومن تو بھولا ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ تو جب مسلمان کے ساتھ وہ رہنے لگے تو مسلمان تو بھولے والے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں نے یہودیوں کو اپنا خیر خواہ سمجھ لیا، کہا نہیں یار یہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ اچھے سے رہ رہے۔ اب ان کے ساتھ لین دین کے معاملات بڑھنے لگے، لیکن چونکہ حضور جانتے تھے نا، بھلے ہی صحابہ کو پتا ہو یا نہ ہو، لیکن حضور تو جانتے تھے کہ یہ لوگ سامنے اچھے سے رہ رہے ہیں لیکن پیچھے جا کے اسلام کے خلاف ہی سازشیں کرنے والے لوگ ہیں۔ تو جب یہ بات تھی تو پھر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی اور فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، چاہے کتاب والا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ہو، اللہ تم پر فضل کرے۔ وہ دکھاوا تمہارے ساتھ کتنا ہی کر لے اچھا رہنے کا، اچھا بننے کا، لیکن ان کے دل میں کبھی نہیں ہوگا کہ کسی مسلمان کو فائدہ ملے، کبھی نہیں ان کے دل میں ہوگا کہ کسی مسلمان کو فائدہ ملے۔ اس لیے کتابیوں سے بچو، یہودیوں سے بچو، نصرانیوں سے بچو، کافروں سے بچو، مشرکوں سے بچو، ان کے فریب سے بچو، ان کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا کہ یہ تو بڑا اچھا انسان ہے، یہ تو بڑی میٹھی باتیں کرتا ہے، یہ تو بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ کبھی نہیں چاہتے تمہارا بھلا، تو پھر اور کوئی ہے جو ہمارا بھلا چاہ سکتا ہو خدا سے بہتر؟ بنانے والے سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے اور کیا غلط ہے؟ اسی رب نے کہہ دیا کہ ان کے چکر میں نہیں آنا، یہ کبھی نہیں چاہتے کہ تمہارے ساتھ بھلائی ہو۔ اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ اپنی رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہے۔ اب یہودیوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی اپنے رب کو راضی کر لو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، تو اللہ جس کو چاہے گا خاص کر دے گا، اس کو اپنی رحمتیں عطا کر دے گا۔ کاروبار کے لیے یہودیوں سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا میں سپر پاور بننے کے لیے سعودی عرب کے ممالکوں کو اسرائیل سے ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اللہ کے سامنے جھکو، اللہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑا فضل کرتا ہے۔ وہ تو بس اپنے بندوں پر فضل ہی کرتا رہتا ہے، وہ تو چاہتا ہی نہیں کہ اس کے بندے مصیبت میں پڑے یا پریشانی میں آئے، وہ تو فضل کرنا چاہتا ہے۔ بندوں کا بھی تو کام ہے کہ وہ مانگے اپنے رب سے فضل۔ اب کل جو رات ہے شب برات، وہ فضل والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس میں مانگے، توبہ کرے، دعا کرے رب کی بارگاہ میں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 106 میں اللہ نے فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، جب کوئی آیت ہم منسوخ فرمائے یا بھلا دے تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ منسوخ جو ہے یہ لفظ دراصل یہ منسوخ اور ناسخ دو چیزیں ہیں۔ ناسخ وہ کہ جس کا حکم لگایا جائے، منسوخ وہ جس کا حکم نکال لیا جائے۔ ناسخ جس کا حکم آ گیا کہ یہ کام کرنا ہے، منسوخ جس کا حکم اٹھا لیا کہ اب سے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جب کوئی آیت ہم منسوخ کرے یا بھلا دے تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آئیں گے۔ تو اس پر کافروں نے بڑا واویلا مچایا کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو پہلے خدا نے یہ حکم دیا تھا، پھر بعد میں دوسرا حکم کیوں دیا؟ انہوں نے واویلا مچایا۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم اگر حکم بدل دے تو اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس سے بہتر حکم لائیں گے یا اس جیسا کوئی حکم لائیں گے۔ دراصل ایک مرتبہ ایسے ہوا، اس کی ایک واقعہ ہے منسوخ کا۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ ہمیشہ تہجد کی نماز میں ایک سورت پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اٹھے، وضو کیا، تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، الحمد پڑھی، الحمد کے بعد وہ جو سورت روزانہ پڑھا کرتے تھے جو ان کو یاد تھی، آج پڑھنے کی کوشش کرنے لگے تو وہ سورت ہی یاد نہیں آ رہی ہے، نہ زبان پر آ رہی ہے۔ اور جو ہمیشہ پڑھتے تھے آج وہ زبان پر ہی نہیں آ رہی، نہ ذہن میں آ رہی ہے۔ بسم اللہ سے زیادہ آپ کو کچھ آگے یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر آپ نے کوئی اور سورت پڑھی، نماز مکمل کی، صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے، صحابہ میں آپس میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا یار آج میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، بتاؤ کیا ہوا؟ کہا یار میں جو روزانہ سورت پڑھا کرتا تھا آج میرے ذہن میں ہی نہیں آ رہی ہے، زبان پر ہی نہیں آ رہی ہے، جیسے میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، بھول گیا ہوں میں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو دوسرے جو صحابہ تھے
انہوں نے بھی کہا ہاں یار ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے۔ جب وہ سب ملے کہ اب یہ کیا ماجرا ہے کہ اچانک سے سب کے سب کو بلا دیا گیا، تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب پہنچے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، بتائے کیا معاملہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا تھا اور اس کو اٹھا لیا تھا۔ رات میں اس آیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور اس آیت کو اٹھا لیا تھا کہ یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ تو حضور رحمت عالم نے فرمایا اس لیے کہ اب اس حکم کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ جیسے کہ اور آسانی سے آپ کو سمجھانا چاہو، شروع زمانے کے اندر جو ہے نا، جب جنگیں کی جاتی، جہاد کی جاتی تھی، تو تعداد کیا ہوا کرتی تھی؟ مسلمانوں کی کتنی تعداد ہو، لیکن حکم یہ تھا کہ ہر مسلمان فوج اپنے سے 10 گنا زیادہ فوج سے مقابلہ کریں گی، اپنے سے 10 گنا زیادہ فوج سے مقابلہ کرے گی۔ مطلب ایک طرف مسلمان 1000 ہے تو سامنے 10,000 ہونے چاہیے مقابلے کے لیے، اور یہ فرض تھا۔ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 10 گنا زیادہ فوج سے مقابلہ کرنا فرض تھا، اور اگر اس سے کم پر تم نے مقابلہ کیا تو فرض چھوڑ دیا۔ یہ فرض تھا 10 گنا سے مقابلہ کرنا۔ ایسا مطلب کہ 10 گنا فوج بھی اگر ہو تب بھی مسلمان عذر نہیں پیش کر سکتا تھا کہ وہ 10 گنا ہم نہیں لڑنے والے۔ حکم تھا 10 گنا سے لڑنے کا، پہلے یہ حکم تھا، لیکن بعد میں اللہ نے اپنے بندوں پر رعایت کی، پھر قرآن میں حکم نازل کیا اب اپنے سے 2 گنا فوج سے مقابلہ کرو۔ پہلے جب 10 سے مقابلہ کرنا تھا، اب کہا 2 سے مقابلہ کرو، تو پہلی والی آیت منسوخ ہو گئی، دوسری والی آیت ناسخ ہو گئی۔ پہلے کا حکم ختم ہو گیا، دوسرے کا حکم جاری ہو گیا، تو اسے کہتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ تو اللہ نے فرمایا جب کوئی آیت ہم منسوخ کرے یا بھلا دے تو اس سے بہتر لے آئیں گے یا کم از کم اس جیسی لے آئیں گے۔ پھر آگے فرمایا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ کا ہے سب کچھ، اللہ تبارک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ وہ حکم ناسخ بھی کر سکتا ہے، منسوخ بھی کر سکتا ہے، وہ حکم بڑھا بھی سکتا ہے، کم بھی کر سکتا ہے، اللہ کی ذات ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 107 میں الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ اللہ ہی کے لیے ہے، چاہے جو آسمان میں ہے زمین میں، ساری بادشاہیت اس کے لیے ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، لیکن باقی رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہیت باقی رہے گی۔ باقی رہے گا تو اللہ کا دین باقی رہے گا، باقی رہے گا تو اللہ کا حکم باقی رہے گا، باقی رہے گا تو اللہ کا فرمان باقی رہے گا، اس لیے کہ زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہی اس کا مالک ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہ حمایتی نہ مددگار، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہے، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرنا چاہے تو پھر اللہ کے کوئی بھی راستہ ذریعہ پیدا کر دے گا، اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے تو پھر کوئی بڑا سا بڑا ہو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ کی رضا نہ ہو تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کی رضا ہو تو اللہ ذریعے کے طور پر پیر غیب صاحب کو بھی ذریعہ لگا دیتا ہے مدد کے، حضرت نظام الدین اولیاء کو مدد کا ذریعہ لگا دیتا ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے، بشرطے کہ اللہ کی رضا ہو تبھی ہمارے کام بنیں گے۔ آگے سورۃ البقرہ آیت 108 میں اللہ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو پہلے موسیٰ سے ہوا تھا؟ اب اللہ نے مسلمانوں کی طرف مخاطب ہو کے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جیسا حضرت موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ سے کیا سوال کیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ ہم آپ کے رب کو اور آپ نبی ہو اس بات کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، جب تک نہیں مانیں گے۔ اور کچھ مسلمان جو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے بھی سوال کیا ہمارے نبی کی بارگاہ میں، کہا ہم اسلام تو قبول کریں گے لیکن پہلے ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
تو اللہ نے ان لوگوں سے کہا تم بھی ویسا ہی سوال کرتے ہو جیسا حضرت موسیٰ سے کیا گیا تھا، کیا تم نہیں جانتے انہوں نے سوال کیا تھا اس کے بعد اللہ نے کیسے عذاب میں ان کو گرفتار کیا تھا؟ تو اللہ نے کہا کیا تم بھی ویسا ہی سوال کرتے ہو جیسا حضرت موسیٰ سے کیا گیا تھا؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو ایمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا۔ دراصل یہودیوں کی کوشش ہوتی تھی، جیسے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کیے تو یہودی ان کے پاس آ گئے، ان کو بہکانے لگ گئے، ان کو کہنے لگ گئے کہ تم اسلام چھوڑ دو، اسلام میں کچھ نہیں ہے، اسلام سچا مذہب نہیں ہے، اسلام چھوڑ دو، اور اسی طرح کئی صحابہ کو بہکانے لگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کی بات نہیں مانی، حضور کے پاس چلے گئے، کہا وہ فلاں فلاں ہم کو یہ کہہ رہے، تو حضور نے ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا کہ تم نے اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیا ہے، ان کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہا تم نے اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیا ہے۔ تو اللہ نے وہی فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو ایمان لانے کے بعد کفر لے فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ ٹھیک راستہ بہک گیا، وہ نکل گیا اب راستے سے، اب اس کا راستہ صراط مستقیم والا راستہ نہیں ہے جو اسلام قبول کر کے پھر کسی اور مذہب میں چلے جائے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 109 میں فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے وہی چیز کا ذکر کیا کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اپنی چاہت سے وہ چاہتے تھے کہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دے، کس وجہ سے؟ حسدم، اپنے حسد کی وجہ سے، اپنے دل میں جو جلن ہے، حسد ہے، اس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں سیدھے راستے سے ہٹا دے تاکہ مسلمان کو کوئی فائدہ نہ ملے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، تو تم انہیں چھوڑ دو۔ جب یہودی کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کو بہکانے کی تو اللہ نے کہا ان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، ان کو چھوڑ دو، ان سے درگزر کرو۔ یہ پہلے کا حکم ہے مکے میں جب اسلام تھا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کرو، ان کو چھوڑ دو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، جب تک کہ ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، ان سے بحث مت کرو، لڑائی مت کرو، مقابلہ مت کرو، چھوڑ دو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، جب تک اللہ اپنا حکم نازل نہ کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے کہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ پہلے کہا چھوڑ دو، بعد میں جب اللہ نے حکم نازل کیا تو پھر یہ کہا کہ جو اسلام کے خلاف بولتا ہے ایک ایک کو پکڑو اور اس کو اس وقت تک سبق سکھاؤ کہ وہ اسلام قبول کر لے، اور اگر اسلام قبول نہ کرے تو پھر اس کو واصل جہنم کر دو۔ تو پہلے حکم تھا چھوڑ دو، درگزر کرو، لیکن بعد میں پھر وہ حکم آیا۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت 110 میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اب مسلمانوں کو حکم ہے کہ نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی عطا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ جو بھلائی کا کام کرو گے، نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، ماں باپ کی خدمت کرو گے، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ گے، تو جو اچھے کام کرو گے وہ سب تمہیں اللہ کے پاس ملے گا۔ اور اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، اس کا اجر وہ تمہیں قیامت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی 10 آیتوں کی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔